میں ذرا دانیال عزیز صاحب کی طرف جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جی دانیال صاحب. جی اس میں جو آپ کا پہلا سوال ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، میں تھوڑی سی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کی آپ کے ذریعے. یہ جب ولفووچ صاحب ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت ایک اینٹی کرپشن اینڈ گورننس فریم ورک بنا تھا، جس میں پہلی مرتبہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو مجبوراً اکٹھے اسیسمنٹ کرنی تھی، اکانومی کی بھی اور گورننس اور اینٹی کرپشن کی بھی. پاکستان کی بھی اسیسمنٹ ہوئی، حالانکہ وہ صرف 1-2 برس چلا. اس کے بعد ولفووچ صاحب کے پرسنل کچھ معاملات سامنے آ گئے، ان کو ہٹا دیا گیا. تو نیو کانز کا اس وقت یہ کہلاتے تھے کہ یہ بہت بڑا ایک انقلاب تھا. تو وہ جو یادداشت ہے وہ اب آئی ایم ایف نے سمہاؤ اپنے آپ پہ تازہ کر لی ہے اور اب دوبارہ سے اینٹی کرپشن اور گورننس میں فورے کر رہی ہے. لیکن وہ جو پچھلی مرتبہ ڈراپ سین ہوا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیول پہ یہ طے ہی نہیں ہو سکا کہ ایجنڈا جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. مجھے ذرا سی بھی حیرانگی نہیں ہوگی اگر یہ والا جو انیشیٹو ہے آئی ایم ایف کا، یہ بھی بیچارہ کئی سرد خانے میں نہ چلے جائے آنے والے 1-2 سال میں. یہ بہت دفعہ ہوا ہے. اصل میں ہماری جو بیوروکریسی ہے اور جو انٹرنیشنل بیوروکریسی ہے، ان کے درمیان لائنز جو ہیں وہ بالکل گرے ہو چکی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جب اس طرح کے ایجنڈا آتے ہیں تو پھر جو ڈومیسٹک بیوروکریسی ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. جب وہ ریئیکٹ کرتی ہے تو ان کا کام مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس کو فی الحال رہنے دیں، بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہ پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے، جیسے میں نے آپ کو یاد کروایا. بڑے دھوم دھام سے انہوں نے اناؤنس کیا تھا اینٹی کرپشن اینڈ گورننس فریم ورک، اور پھر وہ بالکل ٹھس ہو گیا اور معمول پہ کام چلا گیا. اب دوبارہ سے جو مثلاً میں آپ کو ایک یاد دہانی کے لیے بتاتا ہوں کہ جو فائنانس منسٹر تھے اور پرائم منسٹر تھے بنگلہ دیش کے، انہوں نے جب یہ اینٹی کرپشن اور گورننس فریم ورک آیا تو انہوں نے فلسفہ نکالا گڈ انف گورننس، مطلب ہمیں تنگ مت کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ جو ہے نا یہ اپنے پاس رکھیں. بیسکلی میسیج یہ تھا. تو اینی بہت سارے ملکوں ممالک نے یہ کیا. تو یہ پش بیک آتا ہے، یہاں سے بھی آئے گا، کیونکہ اس میں جو ایک شک جو بڑی بھاری ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو گزیٹڈ آفیسرز ہیں انہوں نے اپنی ایسٹ ڈکلیریشن کرنی ہے اور وہ پبلک ڈومین میں ہونی ہے. تو کچھ بیچارے جو معصوم ہیں، لائف سٹاک والے یا ہیلتھ والے یا ایجوکیشن والے، وہ تو کر گزریں گے. لیکن جب آپ ذرا سے سینئر لیول پہ جائیں گے، جیسے جوڈیشری ہے، آرمی ہے، یا پھر ایون ایف بی آر ہے، یا اس طرح کے جو تھوڑے بہت جن محکموں میں مشہوری ہے کہ تھوڑی سی ایکیومولیشن ہوئی ہے، ان کو ریلیز کرنا اور یہ بتانا بڑا مشکل ہوگا. کیونکہ جب کوئی چیز اس میں مل جائے گی دبئی میں یا سنگاپور میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا کہیں بھی، تو پھر وہ جب واپس آئے گی تو وہ پھر پٹاخہ نکلے گا، پھر ایف بی آر کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ ڈیٹا باہر ملا ہے تو اس کے اوپر کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگی. صرف جو پیناما پیپرز کے جو 1-2 شخصیات تھی ان کے اوپر نزلہ گرایا گیا. یا پھر دوسرا جب آیا تھا ڈیٹا لیک، اس میں میرے خیال میں 185 لوگ تھے، اس کے اوپر کسی کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ایک سننے میں بھی نہیں آئی. وہ ایسی بات چھپائی ہے انہوں نے کہ پتہ نہیں لگا کدھر گئی ہے. تو اب جب کہ یہ ڈیٹا یہاں پر ڈکلیریشن ہوگی اور اس کے اگینسٹ کوئی اور چیز ملے گی اس ڈکلیریشن کے علاوہ، تو وہ پھر جسٹسیبل ہوگی اور وہ اس کے اوپر پھر کرپشن کا. تو یہ تکلیف جو ہے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے جو عمران خان صاحب کے دور میں، جو پی ٹی آئی کے دور میں، جو انہوں نے سیکشن 111 ہے، 111 سیکشن ہے انکم ٹیکس ایکٹ کا، اس کو ریلیکس کر دیا ریل اسٹیٹ کی حد تک، تاکہ لوگ جو ہے اپنا بلیک منی سارا ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. تو وہ سچویشن اب ختم ہو گئی ہے. جو جنہوں نے کرنا تھا کر لیا. اب راستہ نہیں مل رہا کہ کہاں پر یہ بلیک منی لے کے جائے، بلیک اکانومی کدھر جا کے اپنا سر ٹیکے. اور اس طرح کے جب انیشیٹوز ہیں جیسے ایف اے ٹی ایف ہے، جیسے یہ گورننس اور اینٹی کرپشن کا جو ریسرچ ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، اور جو ماضی میں لیکس ہوتی رہی ہیں، ان کو اب وہ ہیمر اینڈ اینول کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کو پکڑائی دینا ہے. تو وہ بڑا مشکل ہے ہماری انتظامیہ کو ہضم کرنا. سو میں نہیں سمجھتا کہ آگے بڑھے گا. پروبیبلی یہ بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے نا یہ ایک معاملہ اس کو طے کر کے سائڈ پہ کر دیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں، میں آپ کے ناظرین کے لیے آپ کے ذریعے سے ایک زیادہ بڑا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، بجائے کہ ہم جو اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں ان کی مین میخ میں گھسیں کہ کتنے روپے جو ہیں اور کتنے ارب جو ہیں وہ کلیکٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان اکانومی کے اوپر مختلف رائے ہیں.
ایک رائے جو ہے چھوٹے بھائی صاحب کی جو پرائم منسٹر بھی ہیں ان کی نظر آتی ہے اسٹیفن ڈیکرن پلان میں جو انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کے ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی ہے، اور جو بڑے بھائی صاحب کی ہے جو پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کی نظر آتی ہے اڑان پروگرام میں جو کہ ڈار صاحب کے ذریعے سے وہ پیشکش ہوئی ہے ساری. سو اس میں جو فرق ہے وہ معمولی نہیں ہے، عام نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں اس لڑائی کے نتیجے میں کہ اکانومی کی جو فیوچر ہے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، اس میں بزنس کمیونٹی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اب فینس سٹنگ کر رہی ہے. لہٰذا آپ کی گروتھ 0.92% آئی ہے جو کہ شاید کووڈ کے علاوہ لوئسٹ ہے پاکستان کی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے ہیو ٹو گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ٹوٹلی کنفیوزنگ اور کنفلکٹنگ پلانز آپ مارکیٹ میں پھینک دیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ لوگوں کو کلیئرٹی ملے اور وہ ریئیکٹ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت اور اس حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے، کیونکہ عام لوگوں پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ کاروباری ہے، کیونکہ یہ بڑے شاطر ہوشیار ہیں تو یہ کسی نہ کسی طرح اکانومی کو چلا لیتے ہیں. حقائق جو سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. در حقیقت ہم کہیں نہیں جا رہے، نہ کچھ ہو پا رہا ہے. اس کے برعکس جو انیشیٹوز تھے فیلڈ میں، جیسے کہ یہ تاجر دوست ایپ تھا، جیسے کہ ایگریکلچر ٹیکسیشن کا تھا، جیسے کہ ریل اسٹیٹ ٹیکس کا تھا، اس سے باقاعدہ جو ہے کنارہ کشی کی جا رہی ہے اور کوئی پروگریس نہیں ہو رہی اس کے اوپر. تو اب آئی ایم ایف جب آئے گا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ان کو ویور دیتے ہیں اپنے ریونیو ٹارگٹ پہ. کیونکہ دیکھیں میں ایک آخری آپ کو سٹیٹسٹک بتاتا چلوں، جو آئی ایم ایف کا ڈاکیومنٹ سائنڈ ہے اس میں جو ریونیو ڈیفیسٹ ہے وہ رولنگ بیسس پہ صرف 1% ہو سکتا ہے، اور 1% سے جب بڑھے گا جو کہ ابھی 6% پہ چلے گیا، دسمبر 30 تک ڈیٹا ریویو ہونا ہے، یہ جو آنے والا ریویو ہے اس میں یہ جو 386 بلین روپیز ہیں اس کے جب یہ 1% سے تجاوز کرے گا تو اس میں ایڈیشنل میجرز کک ان کر جانے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ایڈیشنل میجرز کل ملا کے صرف 40 ارب کے ہیں اور یہ 400 ارب پہ پہنچے ہوئے ہیں. سو ان کو اس کا بالٹی میں قطرہ ہونا ہے. اصلاحات، اور آپ اس کے بہت بڑے داعی ہیں دانیال صاحب، کہ کسی بھی شعبے میں اصلاحات کو انسینٹیو سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل ایک بھونڈا انداز ہے اور اناڑیوں کی طرح یہ حکومت لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کبھی یہ سینئر لوگوں کو نکال دیتے ہیں، کبھی یہ لاہور جا کے پھر ان کے ساتھ پیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو انعامات شیلڈیں بانٹتے ہیں، پھر یہ واپس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ابھی پھر نہیں پتہ چلا، چیئرمین جو ہے استعفیٰ دے دیتا ہے، پھر یہ کھیپ نکالتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں. یعنی یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کی حکمت عملی ہے کیا. کبھی کہتے ہیں ہم پالیسی بورڈ بنا رہے ہیں، وہ فنکشن علیحدہ کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ ہم نے رد کر دیا، اب جو ہے پالیسی انٹرنلی بنے گی. اور اس طرح کی بس آگے پیچھے اور جو پالیسی اپروو تھی وہ ساری کی ساری نئے چیئرمین نے آ کے تبدیل کر دی. تو بیک ٹو اسکوائر ون، اور ٹاسک فورس پہ ٹاسک فورس، کمیٹی پہ کمیٹی، ورکنگ گروپ پہ ورکنگ گروپ، بس اس طرح سے یہ وقت گزار رہے ہیں. ڈیسیجن میکنگ کوئی نہیں ہے. اور در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ تبدیل کرنا بھی نہیں چاہتے. کیونکہ جو اگر آپ فرض کریں ٹریڈرز کی مثال لے لیں تو ان کے اوپر اگر یہ تاجر دوست ایپ کے ذریعے سے یا اگر کوئی سختی کرتے، یہ نوٹسز بھیجتے، تو یہ ٹریڈ انڈسٹریلسٹ بورژوازی کی جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، گو کہ وہ ساری ان سے ویکیٹ ہو چکی ہے، لیکن جو بھی کوئی رہتی کوتی کسر ہے وہ پھر اس نے نکال دینی تھی. سو یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو اب یہ برداشت کرنا چاہتے ہیں. کہنے کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاسی ساکھ تباہ کر دی ہے معیشت کو بچانے کے لیے، لیکن جب معیشت کو پروان چڑھانے کا ٹائم آیا ہے اس وقت ان کو سیاسی ساکھ زیادہ عزیز لگ رہی ہے. اور یہ نہ ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر انہوں نے کوئی ریٹ دی ہے، نہ یہ موومنٹ ہونی ہے جولائی تک، نہ ہی یہ ریل اسٹیٹ کے اوپر کوئی سیریس ہے، بلکہ ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا جو عمران خان صاحب نے ان کو چھوٹ دی تھی. ان کا جو ٹیکس ہے جو جون میں انہوں نے بجٹ میں ڈالا تھا وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا، تو پہلے سے ہی اس کی ٹاسک فورسیں بننی شروع ہو گئی ہیں کہ اس سے جان کیسے چھڑوانی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ بہت پاورفل لابیز ہیں اور یہ فلی انگرینڈ ہیں پولیٹیکل سرکلز میں. تو یہ موومنٹ فارورڈ جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کیا ان کو ویور دیتی ہے، کیونکہ پاکستان میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف مشہور زمانہ ہے کہ اس کو بلکہ ایک وقت پہ قومی جمہوری ویورستان کا نام رکھ دیا تھا، کیونکہ جب بھی ورلڈ بینک آتی تھی اپنا ریویو کرنے یا آئی ایم ایف آتی تھی اتنے ہی ویور مانگتے تھے کہ اس کا نام ہی ویورستان رکھ دیا.
سو اب یہ اگر IMF دوبارہ سے اس طرح کا رویہ رکھتی ہے، فرض کریں اس حکومت کو تقویت دینے کے لیے اور نرمی استعمال کرتی ہے، تو پھر تو یہ بالکل کچھ نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو انتظار میں ایسا سگنل ان کو ملے کہ یہ جہاں پر ان کو 1 انچ نظر آئے وہاں پورا بازو اتار دیں، کیونکہ یہی ریت رہی ہے۔ پاکستان مشہور ہے 1 ٹرانچ کنٹری، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ پیسے لے لیتے ہیں جو ان کو باہر کے ملکوں سے اس کے بلبوتے پہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں، کمرشل لونز لے لیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگلی ٹرانچ چاہیے نہیں، ہمیں ریویو ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ 1 ٹرانچ کنٹری اور قومی جمہوری وزیرستان اب دیکھنے میں آئے گا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں کیا بنتا ہے، کیا یہ نیا ایک شاخ نکلتی ہے یا پھر ہم واپس بیک ٹو سکوئر 1 جائیں گے۔